اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کم و بیش 5 ماہ کی طویل غیر حاضری کے بعد یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس طوالت کا ایک سبب تو یہ رہا کہ پچھلے دنوں میری طبیعت بھی خراب رہی، بیگم صاحبہ کا بھی دل کا دوبارہ آپریشن ہوا اور کچھ گھریلو مسائل بھی ایسے تھے۔ آپ نے میری آخری جو 222 نمبر کی نشست میں محسوس کیا ہوگا کہ مجھے بار بار کھانسی ہو رہی تھی، کھانسی اٹھ رہی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ پروگرام اس کے بعد سے طبیعت بالکل بحال نہیں رہی، کم و بیش ہوتی رہی۔ اور پھر ایک بڑی وجہ یہ کہ ملک میں جو سیاست کی جو پیچیدگیاں چل رہی تھیں، اتنی اکھاڑ پچاڑ، اتنا حکومتوں کا لوٹ پھیر، بے ایمانیاں، عدالتیں، افواج، سب سمجھ لیے کہ لوگوں کے نشانے کی زد پر تھے یہ لوگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام حالات میں طبیعت میں بڑی بددلی پیدا رہی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اب سیاسی اور معاشی اور اس طرح کے موضوعات پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ آج مجھے ایک نیا موضوع سوجا ہے اور وہ انشاءاللہ کافی عرصے تک جاری رہ سکے گا۔ میں اب تک سب کو معلوم ہے کہ میں 8 کتابوں کا مصنف ہوں۔ میری آخری جو 8ویں کتاب تھی اس کا نام تھا یادیں باقی ہیں۔ یہ ایک اچھا عنوان بھی تھا اور اس میں میں نے مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے، ان کے انتقال کے بعد ان پر مضامین لکھے۔ تو یہ سمجھ لیں شخصیات پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ تو میں نئی نسل کو اس کتاب کا ورثہ منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب بازار میں اب اس وقت دستیاب نہیں ہے، بہت جلدی ختم ہو گئی تھی، میرے پاس بھی چند کاپیاں رہ گئی ہیں۔ تو اس کو میں اب چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو کی شکل میں نئی نسل کے خدمت میں پیش کر دوں۔ تو میں اس کتاب سے کچھ منتخب جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کروں گا، اور اس میں سے بہت حصہ آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن میں اتنا رک کر پڑھوں گا کہ انشاءاللہ آپ کو گفتگو جیسا ہی محسوس ہوگا۔ میں چونکہ یہ شخصیات پر مشتمل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے آغاز کروں، جس نے یہ کتاب مرتب کی ہے، مضامین مختلف اوقات میں لکھے، بعد میں کتابی صورت دی میں نے اس کو۔ تو اس میں پہلے اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر دوسری شخصیات کا، تاکہ نوجوان نسل کو معلوم ہو سکے کہ یہ جو بوڑھا اتنا گھر بیٹھ کے جو محنت کر رہا ہے، اس نے زندگی میں کیا کیا کام کیے اور کن کن لوگوں سے ملاقاتیں رہیں، کیا کیا سیاسی سماجی بہت کام کیے میں نے بھی زندگی میں۔ تو وہ اس کا تھوڑا سا احوال اس کے اندر آ جائے گا۔ ادب کا میں ابھی بتاتا ہوں، اس میں شاید آ گیا ہو ذکر کہ میرا ادب سے براہ راست کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ صحافت میں جو کچھ لکھتا رہا اور اتنی انواع و اقسام کی چیزیں میں نے لکھی کہ ان میں سے بہت سی چیزوں کو اہل ادب نے کہا کہ یہ تو ادب کا حصہ ہے۔ تو میں اس حساب سے تو تھوڑا سا آخری صف کا ادیب ہو سکتا ہوں، ورنہ میرا ادب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادب سے اس حد تک ہے کہ میں لوگوں کو، بزرگوں کا ادب کرتا ہوں، بچوں سے محبت کرتا ہوں، اور میرے اوپر کوئی اس طرح کا داغ نہیں ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو حق مارا ہو۔ تو اس طرح میں ادب کا آدمی اس معنی میں تو ہوں، لیکن خالص جو ادبی لٹریچر کی جو بات ہوتی ہے، میں شاید خالصتاً اس کا آدمی نہیں ہوں۔ اب میں اپنے آپ سے جو یہ سمجھ لیں ایک طرح سے انٹرویو قسم کی چیز تھی، جو ہمارے دوست عزیز جبران انصاری صاحب انہوں نے اپنے سہمائی بیلاگ میں شائع کیا تھا، اس کا کچھ حصہ میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا میرا عنوان تھا میں کیا اور میرے رشحات قلم کیا، یعنی میری کیا حیثیت ہے اور میرے قلم سے جو کچھ نکلا اس کی بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ اب آ ہی گیا ہوں میدان میں تو کچھ نہ کچھ میں گفتگو کروں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے بند کر، بس بھائی کیا کروں میں، کیا آیا کیا تھا بھائی؟ دیکھو یہ جب آئے نا، یہ اس کو یہ کر دو، یہ آن ہے اس وقت چل رہا ہے، اس کو بس ٹچ کر دو چلا جائے گا۔ جی حضرات، کچھ
اس میں کمپیوٹر یا موبائل میں کچھ خرابی ہو گئی تھی جو کیمرے میں، تو کچھ تھوڑا سا وقفہ لیا میں نے۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ میری اس کتاب کا تو عنوان تھا یادیں باقی ہے۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے میرے لحاظ سے تو یہ، اس میں نے اپنے بارے میں جو کچھ لکھا، بلکہ بیلاگ میں جو شائع ہوا جو اس کتاب میں شامل کیا گیا، تو وہ تھوڑا سا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ اس کا عنوان ہے میں کیا اور میرے رشحات قلم کیا۔ اب آغاز ایک شعر سے کرتا ہوں میں۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار۔ اب محبت پہ لفظ پھر یاد آیا مجھے کہ لفظ صحیح ہے محبت، زبر سے ہم لوگ محبت سے پڑھنے کے عادی ہو گئے۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ مطلب جنوں کے آثار میرے اندر تھے، لیکن لوگوں نے بھی دیوانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو خیر شروع کرتا ہوں میں اللہ کا نام لے کر کہ اسکول میں قلم و کرتاس سے تعلق قائم ہوا تو فرصت کے دوران کاغذ اٹھا کر کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا۔ یہ عشرۂ 50 کے اوائل کا زمانہ ہے، یعنی 50s کا زمانہ ہے یہ۔ پھر جب اسکول سے گھر پر ملنے والا کام اگلے روز اساتذہ کرام کو دکھاتا تو کامیابیوں پر شاباش، بہت خوب اور بہترین کے علاوہ انگریزی میں ایکسیلنٹ اور ماسٹر پیس جیسے ریمارکس دیکھ کر حوصلہ بڑھتا رہا، اور اسکول کے کام کے علاوہ بھی مضامین اور کہانیاں وغیرہ لکھنے لگا۔ ابتدائی طور پر مشفق و مہربان اساتذہ کرام سے رہنمائی اور حوصلہ افزائی نہ ملتی تو شاید لکھنے کی محبت میں جنوں کے آثار فروغ نہ پاتے، اور آج کا یہ معین کمالی کسی گوشۂ گمنامی میں پڑا زندگی کے آخری ایام نہایت خاموشی کے ساتھ گزار رہا ہوتا، اور عزیز جبران انصاری جیسے بڑے ادیب، شاعر، نقاد، استاد اور کئی کتب و جرائد کے مصنف و مدیر سے میرا تعارف ہوتا نہ وہ مجھ سے پوچھتے کہ میں نے لکھنے کا آغاز کب، کیوں اور کیسے کیا۔ یہ انہی کے ان سوالات کا جواب ہے جو میں پاس۔ یہاں ایک دلچسپ حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ میرا ادب سے براہ راست کوئی رشتہ ہے نہ تعلق۔ اخباری دنیا سے وابستگی کے باعث میرے قلم سے جو تحریریں نکلیں وہ ہمہ جہتی ہونے کے علاوہ بعض دوستوں کی نظروں میں ادب کا بھی حصہ قرار پائیں، اور یوں اتفاق اور قسمت سے میرا شمار بھی ادیبوں کی آخری صف میں ہونے لگا۔ باقاعدہ کالم نویسی کا آغاز کراچی کے روزنامہ آغاز سے کیا۔ اس میں چھلکے کے عنوان سے مزاحیہ اور گردش دوراں کے عنوان سے سیاسی کالم لکھے۔ اس دور کے نامور صحافی اور ادیب راقم سہارنپوری اور جناب اجمل دہلوی کی حوصلہ افزائی سے مال تو ذرا بھی نہ کمایا، البتہ نام کمانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اب دونوں قسم کی کمائی اگرچہ واجبی ہے لیکن میرے وجود کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے شاعری کے سوا نثری تحریروں کی مختلف جہتوں میں یعنی شاعری نہیں کی میں نے، شاعری کے سوا نثری تحریروں کی مختلف جہتوں میں اس ادنا قلمکار نے جتنا کام کیا ہے، کم از کم صحافت کے شعبے میں اس کی مثالیں کم ہی ملیں گی۔ یہاں ایک بار وضاحت کر دوں کہ یہ مضمون اکتوبر 2012 میں شائع ہوا تھا، تو کچھ باتیں شاید اس میں آپ کو پرانی لگیں۔ 40 برسوں کے عرصے پر محیط میری اردو اور انگریزی کی تحریریں مختلف اخبارات اور رسائل میں بکھری ہوئی تھیں۔ میرے نزدیک ان کی کوئی مستقل حیثیت اور اہمیت نہیں تھی، بلکہ یہ تو محض میرے ذریعہ معاش کا حصہ تھیں۔ اس کے علاوہ میں فطری طور پر شہرت سے گریزاں رہا، لہٰذا انہیں مرتب کر کے کتابی صورت میں شائع کرانے کا یا طبع کرانے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ بھلا کرے میرے لڑکپن کے دوست، نہایت مصروف معالج اور بہت معروف مزاح نگار ڈاکٹر محمد محسن کا کہ انہوں نے بار بار ترغیب دی، اصرار کیا، یہاں تک کہ میرے گھر پر کئی مرتبہ چھاپہ مارا اور اخبارات اور رسائل سے مضامین جو ہیں اپنے قبضے میں لیے،
اور انہیں موضوعات کے لحاظ سے علیحدہ کر کے نہ صرف کمپوزنگ کے لیے دیتے رہے بلکہ کاپی پیسٹنگ کے مراحل سے گزار کر میرے حوالے کرتے رہے کہ میں اپنی کمائی سے پس انداز کر کے یا جمع پونجی سے کچھ نکال کر کتابیں شائع کراتا رہوں۔ یہ انہی کی توجہ اور نظر کرم کا فیضان ہے کہ اب تک میری 6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، یہ عرض کر دوں کہ 8 کتابیں ہو چکی ہیں، جن کے بالترتیب عنوانات یہ ہیں: اجالے اور حالے، ایک عاصی کا حج، کالم پناہ، جرأت اظہار، واردات قلمی، دو راہ پر۔ آخری جو 2 کتابیں آئیں ان میں ایک ہے وہ اور میں، اور ایک ہے یادیں باقی ہیں۔ یہ یادیں باقی ہیں، اس سے میں مضامین لے کر پڑھ رہا ہوں۔ جہاں تک میری تحریروں کی مختلف جہتوں کا تعلق ہے تو پہلے طبع شدہ کتابوں کا احوال بیان ہو جائے۔ پہلی کتاب اجالے اور حالے کو مذہب اور تاریخ کے ذیل میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام معلوم انبیاء کرام، خلفائے راشدین اور بعض بزرگان دین کے مختصر لیکن جامع تذکروں پر مشتمل مضامین کا مجموعہ ہے، جو کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے بجائے ایک ماہنامے کی ضرورت کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس کتاب میں شامل مضامین کا انداز اس قدر منفرد، تجسس انگیز اور علم و ادب کی چاشنی لیے ہوئے ہے کہ پاک و ہند میں جس کے مطالعے میں بھی یہ کتاب آئی اس نے بے ساختہ داد دی اور اس خاکسار کو خطوط لکھ کر حوصلہ افزائی فرمائی۔ سچی بات یہ ہے کہ ان تحریروں میں رب کائنات کے حضور سربسجود ہو کر بڑی انکساری کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ وہ اس کتاب کو میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ بھارت کے ایک مشہور ادیب تھے، انہوں نے مجھے اس کتاب پر لکھ کر بھیجا وہاں سے کہ یہ کتاب تو دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع ہونی چاہیے، جس کتاب کا میں نے ذکر کیا ہے، اجالے اور حالے۔ اب آتا ہوں دوسری کتاب پر، ایک عاصی کا حج۔ اپنے سفر حج کی روداد ہے جو حج کے احکام و مسائل کے بارے میں نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کا سفر نامہ ہے جو عامی بھی ہے اور عاصی بھی۔ دوران حج عام عازمین کو جن مشکلات و مراحل سے گزرنا پڑتا ہے انہیں بیان کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں میں صبر اور برداشت کے جذبات قائم رہیں اور وہ ہر مرحلے کے لیے نہ صرف تیار بلکہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی دشواریوں کو جذبہ عبودیت اور خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمائیں۔ کالم پناہ اور جرأت اظہار طنز و مزاح پر مشتمل میرے کالموں کے 2 مجموعے ہیں جو کراچی کے ایک اخبار میں پابندی کے ساتھ شائع ہوتے رہے۔ میری 6ٹھی کتاب دو راہ پر بھی ایک اور اخبار میں 30-35 سال قبل شائع ہونے والے کالموں کا ایک حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طنز و مزاح پر بہت معیاری نہ صحیح اتنی تحریریں اب بھی موجود ہیں کہ بلا مبالغہ 3-4 کتابیں مزید آ سکتی ہیں، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی ہو جائیں۔ واردات قلمی کو میری خود نوشت سوانح عمری کہا جا سکتا ہے، جو ایک اخبار میں تقریباً 5 ماہ تک روزانہ قسط وار شائع ہوتی رہی۔ اس کتاب میں اپنی زندگی کے واقعات کے ساتھ ساتھ ہر دور کے سیاسی و سماجی حالات بھی اختصار کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں، اور یوں واردات قلمی نامی یہ کتاب پاک و ہند کی تاریخ کا ایک مختصر باب بھی بن گئی ہے، جس سے سیاسیات اور ابلاغ عامہ کے اساتذہ اور طلباء فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اخبار میں میری اس سوانح عمری کی اشاعت کے دوران بے شمار لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور ان میں سے کئی قارئین آج بھی میرے حلقہ احباب میں شامل ہیں۔ ایک غریب محنت کش کی اس داستان میں بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی کی جھلکیاں نظر آتی رہیں اور ہمارے درمیان خلوص اور درد کا ایک رشتہ قائم ہوتا چلا گیا۔ کالم نگاری کے علاوہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ اداریہ نویسی میں گزرا، جو آج بھی جاری ہے، یعنی جس وقت میں یہ لکھ رہا تھا اس وقت تک جاری تھا۔ کالموں کے ذریعے ہلکے پھلکے انداز میں عوام کے وہ مسائل بیان کرتا رہا جو ایک عام شہری کی حیثیت سے مجھے بھی گھیرے رہتے ہیں، جبکہ اداریوں میں سیاسی، معاشرتی، مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی مسائل پر کسی قدر سنجیدہ اور مدلل گفتگو ہوتی ہے۔
سکے کے دو رخوں کی طرح کالم نگاری اور اداریہ نویسی کو فی الوقت میری زندگی اور معاش کے جزو لا ینفک بن چکے ہیں۔ یہ دونوں مجھے اپنی اولاد کی طرح یکساں عزیز ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا قارئین کا کام ہے کہ ان میں سے کسے بہتر طور پر نبھانے کی مجھ میں زیادہ صلاحیت ہے۔ ان دنوں میرے انگریزی کہانیوں کے تراجم کے علاوہ طبعزاد افسانوں اور کہانیوں کا مجموعہ ترتیب و اشاعت کے مراحل میں ہے۔ جس وقت یہ لکھا جا رہا تھا اس وقت چھپ چکی ہو کتاب وہ اور میں کے عنوان سے۔ مذکورہ کتب اور مصروفیات کے علاوہ اخباری دنیا سے وابستگی کے دوران میں نے مزید جن جہتوں میں کام کیا ہے انہیں بہت سے موضوعات یا عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مثلاً شخصیات، عالمی جاسوس تنظیمیں، انٹرویوز، کتابوں پر تبصرے، طب و صحت، تعلیمی، نفسیاتی اور اقتصادی امور، بچوں اور خواتین کے مسائل اور رپورٹاج، انشائیے اور نہ جانے کیا کیا۔ یہاں اپنی انگریزی تحریروں اور جرائد کی تدوین و ادارت کا تذکرہ بھیجا نہ ہوا۔ میرا پہلا انگریزی مقالہ فلسفی کا ہے یہ، ایپسٹمولوجیکل پرابلم، ایپسٹمولوجیکل پرابلم، اب پڑھنا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ سال 1965 میں سندھ یونیورسٹی کے شعبۂ فلسفہ کے موقر جریدے وژڈم میں شائع ہوا تھا۔ کمپیوٹر کے موضوع پر پاکستان کے پہلے انگریزی ماہنامے ڈیٹالاگ کی منصوبہ بندی میں شریک اور کئی ماہ تک اس کا مدیر رہا۔ اس کے کئی خصوصی شمارے نکالے۔ یہ میری زندگی کا انوکھا تجربہ تھا کہ جس میں الحمدللہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد کاروں اور موٹر سائیکلوں کے بارے میں انگریزی میں آٹو گراف کے نام سے اپنا ماہنامہ جاری کیا، جو مقبول تو ہوا لیکن سرمایہ کی کمی کے باعث بند کرنا پڑا۔ ان جریدوں کے اداریے عام ڈگر سے ہٹ کر لکھتا، انگریزی مضامین کی اصلاح اور ترتیب و تدوین میں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس کے بعد اختر آئی ہاسپٹل کے ماہنامہ آپٹک ورلڈ کا ایڈیٹر مقرر ہوا، جو انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں بیخود شائع ہوتا تھا۔ یہ رسالہ میری ادارت میں کئی سال تک جاری رہا اور اس کے بھی خصوصی شماروں نے اندرون و بیرون ملک بڑی شہرت پائی۔ خالص طب اور وہ بھی آنکھ کے مخصوص شعبے کا کام اگرچہ میرے لیے خاصا دقت طلب مرحلہ تھا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت اور کامیابی سے نوازا۔ صحافت کی دنیا میں اخبار جہاں کے سابق ایڈیٹر اور بعد میں کراچی یونیورسٹی میں شعبۂ ابلاغ عامہ یعنی ماس کمیونیکیشن کے سابق صدر جناب نثار احمد زبیری کے علم و فن اور کردار کی بلندی نے بہت متاثر کیا۔ اس کے بعد محمد صلاح الدین شہید مدیر اعلیٰ تکبیر کے ساتھ کام کرنے اور ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تحریر و تقریر پر یکساں عبور رکھنے والے محمد صلاح الدین شہید اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے بھی عوام و خواص میں بے حد مقبول تھے۔ کئی زبانوں پر عبور رکھنے اور ہر موضوع پر نہایت خوبصورت انداز میں لکھنے والے بزرگ صحافی اور صاحب علم رفیق عزیزی سے ملاقاتیں بہت کم رہیں، لیکن ان کی شفقت و عنایت سے بھی لکھنے کے آداب اور سلیقے سیکھے۔ ابن انشاء اور مشفق خواجہ کے علاوہ اشفاق احمد کی تحریروں سے متاثر ہی نہیں مرعوب بھی رہا۔ اب یہ تینوں ہستیاں اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں اور مجھے ان کا کوئی نعم البدل تو کیا معمولی بدل بھی نظر نہیں آتا۔ افسانوں میں انتظار حسین کا انداز اور زبان بہت پسند ہے۔ زندگی کے نشے و فراز کی تفصیل میری کتاب واردات قلمی میں موجود ہے، جسے محترم قارئین و ناظرین جبران انصاری صاحب کے ادارے جبران اشاعت گھر نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ یہ چند سوالات کے جوابات تھے جو میں نے جبران انصاری صاحب کے رسالے بے اغلاق کے لیے کیے تھے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست سے میں دوسرے اہل قلم اور
معروف اور غیر معروف شخصیات کا تذکرہ کروں گا جو منفرد انداز میں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر شخصیت کی زندگی میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں، کئی پہلو ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ میں نے ایک سلسلہ یہ یادیں باقی ہے میں جمع کر رکھا ہے، انشاءاللہ ایک کے بعد ایک کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ باقی بشرط زندگی باقی، آپ سے اتنی درخواست ہے کہ اتنے عرصے بعد میری ایک چیز آپ کے سامنے آئی ہے، اسے اگر کسی قابل سمجھیں تو آگے بڑھانے میں اپنا کردار کیجیے۔ اللہ حافظ۔